صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایشو پیرنٹس کے لیے، اس وقت دنیا میں مسلم پیرنٹس جن کے اندر یہ فیلنگز موجود ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیٹیگری کرنی پڑے گی، ورنہ ایسی فیلنگز نہ ہونے والے بھی کم نہیں ہیں، ان کو فیلنگز ہی نہیں ہے، بلکہ اگر بچہ تھوڑا سا سدھرنے کی طرف جائے گا تو فیلنگز ہو جائے گی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ تو وہ ایک تو پیرنٹس، پھر وہ پیرنٹس جن کو یہ فیلنگ ہے کہ ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے، ان کے لیے دنیا کا اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں۔ اگرچہ ان میں زیادہ تر وہ بھی لوگ ملیں گے آپ کو کہ جن کو صرف یہ خوف ہے کہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اخروی حوالے سے اگرچہ ان کی فیلنگز اتنی نہیں ہیں لیکن یہ فیلنگز موجود ہیں۔ مجھے خود باہر کے سفر میں ایسے لوگ ملے جنہوں نے اس بات کو ایڈمٹ ضرور کیا ہے کہ we have a lot of tension about our children، بٹ مدنی چینل جب سے ہمارے گھر میں آیا ہے اس نے ہمارے اس ٹینشن کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ ٹینشن شیئر کیا ہے اس نے، اور بہت بڑا ٹینشن ہمارا ریلیز ہوا ہے اگر ہم مدنی چینل کے سامنے اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں تو، ادروائز تو یہ تو حاجی صاحب ایک اسپیکٹ ہوا نا، یہ تو دیکھیے ایک مدنی چینل نے جسے کہتے ہیں کہ اتنا بڑا آ کر جو چینج لایا ہے، یہ ایک اسپیکٹ ہے، ایک قدم اور بھی تو آگے ہیں اور اگلا قدم بھی تو ہم نے اٹھانا ہے نا، کیونکہ دیکھیے کہ ایبراڈ کے اندر اور یہاں پاکستان میں جو علمی حالت، ایبراڈ کی کیا بات کر رہے ہیں، مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک کے اندر بعض ایسے مقامات ہیں جہاں رمضان کے فرض روزے نہ رکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے، جبکہ بعض فورن کنٹریز ایسی ہیں جن میں تعداد اس سے کم ہے، وہاں لوگ اتنے رمضان کے روزے نہیں چھوڑتے جتنے بعض ہمارے آباد شہروں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ ہر طرف مطلب ہے نا آگ، بہت آگ لگی ہوئی ہے، اتنی اس سے زیادہ بدتر حالت ہے کہ مجھے چینل پر وہ حالات بیان کرتے ہیں مجھے حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ بات نہ کرنا میرے لیے مفید ہو، وہ برے حالات ہیں اور یہ مسلم فیملیز کے اندر یہ کلچر موجود ہے۔ لیکن لوگوں نے یہ کانفیس بھی کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایز کمپیئر ٹو ادر کمیونٹیز یہ ریشو کم ہے، لیکن بہرحال ہے تو نا، اور عرض کرنے کا مطلب اب آپ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں جتنی روکا گیا ہے، یہی کانفیس کیا دیکھیں تو بہت زیادہ ہے، مضمون ہمارے یہاں روکا گیا ہے لا تقربوا الزنا، ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ بدکاری کے قریب مت جاؤ، ٹھیک ہے، بدکاری کرنے سے ہی صرف نہیں روک رہا اسلام، قریب جانے سے اسلام ان اسباب سے روک رہا ہے جو تمہارے اندر بدکاری کی خواہش پیدا کرے، تمہیں بدکاری کی طرف لے کے جائیں۔ ہمیں قرآن کہتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بے ہدہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے دو ایگزامپل رکھی نا، موقع ڈھونڈے جاتے ہیں، بے ہدہ، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ التفات ہے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ التفات کیا ہے کہ بے ہدہ بات میں پڑھنا تو کجا، بے ہدہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، دیکھتا ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں کرتا۔ آپ یہ دیئے، میں نے دو کانسیپٹ صرف آپ کے سامنے رکھے، پھر حدیث مبارکہ کو دیکھیں، اسلام جس عمدگی اتنی بیسس کے ساتھ آپ کو اور ہم سب کو روکتا ہے نا جن برائیوں سے، ہم اس کو اگر سامنے رکھے تو ہم بہت آگے نکلے ہوئے، ہم بہت آگے نکلے، ہم باؤنڈری تو کب کا کراس کر چکے اور بہت آگے جا چکا۔ ہمیں تو روکا گیا تھا باؤنڈری سے پہلے، حدود باؤنڈری قائم ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ اس سے بھی دور رہو تاکہ تم اس کے قریب ہی اپنے جانور چراؤ گے تو بادشاہ کی چراگاہ میں تمہارا جانور چڑھ لے گا۔ تو ہمیں تو باؤنڈری سے بھی دور رہنے کا کہا گیا ہے، ہمیں حرام اور حلال سے کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ تیسری چیزیں جو شبہ والی چیزیں جو اس سے بچا، اس سے اپنے دین کو بچایا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ہمیں دے رہا ہے، اور ہم تو کہاں پہنچ گئے بھائی، ابھی تو نہیں کہتے کہیں نہ جائیں، تبھی کہتے ہیں کہیں نہ جائیں، جا کر کہاں نکل گئے بھائی، آواز دے رہے آ جاؤ آ جاؤ، وہ اتنا بات ہوگا اتنا دور چلا گیا، آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑ رہی۔ اب اس تک آواز پہنچانے کے لیے مجھے لائن چاہیے، مکبرین چاہیے کہ آواز یہاں سے دی جائے گی، آپ اس آواز کو سنیں اور آواز آگے پہنچائے تاکہ یہ آواز اس تک پہنچے جو ہماری آواز نہیں سن پاتا۔ دیکھیں، عمل کرنا اور اپنے بچوں کو عمل کی ترغیب دینا، عمل کرنا
اور بچوں کو عمل کی ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ اس سے اس جگہ سے بچانا جہاں وہ بھی عمل بن جائے گا. یہ بھی بہت سارے عمل کا حصہ ہوا بہت ساری چیزیں ہیں نا. اب بچہ اسکول کالج یونیورسٹی سے جا کر کیا لے کر آیا, محلے کی جس گلی کے اندر اٹھتا بیٹھتا وہاں سے کیا لے کر آیا, یہ چیز لینے گیا وہاں کس کے ساتھ رک گیا, یہ موٹر سائیکل میں کس کے ساتھ جا رہا ہے, یہ کار میں کس کے ساتھ جا رہا ہے, یہ کھانا کھانے کے لیے کس کے ساتھ جا رہا ہے. ان تمام کانسیپٹس کو اگر ہم ڈسکس کرتے تو ہمیں ایک آواز آتی ہے دور سے سنائے ہوئی کہ یار ہر انسان کو آزادی کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہے. انڈیپینڈنس لائف کا ایک نعرہ لگا ہے, اور وہ آزاد زندگی میں نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے اولاد ماں باپ سے آزاد ہوئی, اس کے بعد شوہر بیوی سے آزاد ہوا, آج بیوی شوہر سے آزاد ہو گئی آزاد ہو گئی. اب اگر شوہر بیوی کو روکنے جاتا ہے یا اگر شوہر کو سمجھاؤ کہ یار بیوی کو روکو تو شوہر سمجھاتا ہے. ہر ایک کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے. کسی کی یہ جملے آپ کو ملیں گے, کسی کی انڈیویجول لائف کے اندر اتنی مداخلت مت کرو, انٹرفیئر مت کریں. یہ سارے کے سارا کانسیپٹ کلیئر ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں مذہبی سوچ رکھنے والے یعنی جو آپ سے محبت کرتا ہے, غلام رسول اللہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جو آپ سے محبت کرتا ہے, آپ کی بات کو سنتا ہے, آپ کے چینل کو دیکھتا ہے, ایسے آپ سے محبت کرنے والوں کے کتنے گھروں کے اندر ان کی بچیاں کیا جینس کی پینٹیں اور ٹی شرٹیں وغیرہ نہیں پہنتی ہوں گی؟ میرے ویورز مجھے بتائیے کہ آپ مطلب کہ آپ نے دیکھا سنا سمجھا. ایک ہے مزہ آتا ہے, پانی زمین پہ پڑا نا تو زمین نے پانی کی ٹھنڈک تو محسوس کی مگر اس نے پانی کو جذب نہیں کیا. میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. ایبزارب کوالٹی جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی, پھر اس زمین کے اندر جب یہ پانی جذب ہوگا, اب وہ جب اس پر یہ مدنی ماحول کی برسات ہوگی نا اور یہ اپنے اندر پانی جذب کرے گی, اب اس کے اندر نیکی کی ایک فصل اگے گی. ٹھیک ہے, ایسے یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ صرف دیکھیں نہیں, دیکھ کر صرف محسوس نہ ہو. مزہ بہت آتا ہے, آپ ہمیں اپریسیشن کال بھی کرتے ہیں, ہمارے لیے بہت مطلب مزہ آتا ہے کہ آپ تعریف کریں, میرا نام لے لیا, ان کا میں نے لے لیا, فلاں کا نام لے لیا, فلاں سلسلہ بہت اچھا ہے. حبے جا کے تو یہ سارے فیکٹر موجود ہیں ہمارے گرد, اللہ ہم کو محفوظ فرمائے. مسئلہ یہ ہے کہ سننا, محسوس کرنا, ارے محسوس نہ بھی ہونا آپ قبول کر لیں, قبول کرنے کے بعد امپلیمنٹ کریں. یہی وہ امپلیمنٹیشن ہے جو ہمارے یہاں تبدیلی لے کر آئے گا انشاءاللہ. ہمارے گھر کے اندر, ہمارے بچوں میں, ہمارے بچوں کی امی کے اندر ساری تبدیلیاں لے کر آئے گا. تبدیلی لانے کے لیے بہت پاور, میں آپ کو بتاؤں, روکنا یہ آسان کام نہیں ہے. نیکی کی دعوت کے 2 جز ہیں, امر بالمعروف, دوسرا جز کیا ہے, وہ نہی عن المنکر. دوسرا جز جو ہے نا وہ زیادہ مشکل ہے اور زیادہ اہم ہے. کسی کو یہ کہنا بھائی نماز پڑھ لو, جی پڑھ لوں گا, بہت شکریہ, جزاک اللہ, شکریہ ادا کرے گا. اور ایک کو کہنا یہ جو آپ نے سون کی چین پہنی ہے نا, مرد کو کہا یہ سون کی چین پہننا ناجائز ہے, براہ کرم اس کو اتار دیجیے. اب وہ جو آپ کو منہ دیکھے گا نا وہ کھا جائے گا, وہ دیکھو یہ چین کا پھندا بنا کے اسے گلے میں ڈال لو, یہ ہوتا کون ہے مجھے چین اتارنے کا بولنے والا. حضور داڑھی رکھ لیجیے, حضور داڑھی رکھنا واجب ہے اور منڈانا حرام, جہنم میں لے جانا کام. یہ بعض وقت برا لگتا ہے, یعنی آپ اس کو برا, ایک نیکی کی دعوت دی, ایک برائی سے منع کیا. کسی کا غیر شرعی لباس ہے, غیر شرعی فیشن کر رہا ہے, اس کو اگر آپ بولتے ہیں کیسے ہی اچھے دائرے میں, یا ایون کہ کوئی بات کر رہا ہے, بات اس نے غیر اخلاقی کر دی, تہذیب کے خلاف کر دی یا غیر شرعی بات کر دی, اب اس کو جب آپ سمجھائیں گے نا اس کو برا لگتا ہے. آپ کو میں یہ کہوں مسکرا کر بات کیجیے, آپ کو اچھا لگے گا. آپ نے کوئی بات ایسی کہ میں نے کہا یار آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, آپ کو برا لگے گا. ٹھیک ہے, نیکی کی دعوت دینا, اچھی بات کی دعوت دینا, برائی سے منع کر فرق ہے. اس وقت دونوں فیکٹر ضروری ہیں, مگر اس وقت جس چیز کو ہم نے بہت زیادہ اگنور کیا ہوا ہے نا وہ ہے برائی سے منع کرنا. باپ بیٹے کو برائی سے منع کرتے ہوئے ڈر رہا ہے, ماں بیٹی کو برائی سے منع کرتے ہوئے ڈر رہی ہے, شوہر بیوی کو برائی سے منع کرتے ہوئے ڈر رہا ہے, کیونکہ وہ خود بھی بعض برائیوں میں مبتلا ہے. تو جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہو جائیں گی نا, اور یہ بولڈنیس نہیں آ جائے گی, اور اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے آپ کی پوزیشن کے مطابق جو آپ کو اسلام نے رائٹس دیے ہیں اور جس کے بارے میں پرسش ہے, جب تک یہ سارے کانسیپٹس ہمیں کلیئر نہیں ہوں گے, اس وقت تک کلاؤڈ کلیئر نہیں ہوگا
اور بہت پرابلم ہو جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.